یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔ ہم حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے دربار میں آئے ہیں۔ یاد رہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے نبی ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں کچھ مدنی پھول آپ کو وہی بتائیں گے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ۔ یہ وہ جگہ ہیں جو انبیاء کے یوں سمجھیے کہ مسکن تھے، بلد الانبیاء کہہ سکتے ہیں ان مقامات کو۔ کوشش کر رہی ہے ہماری مجلس کی کسی طرح دروازہ کھل جائے۔ رات تقریباً 10 بج رہے ہیں اور سردیوں کی رات میں 10 بجنا یہ بہت تاخیر ہو گئی ہے، لیکن اللہ کرے گا تو انشاءاللہ کوئی سبیل بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبدان کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد نیکی کے عمل پر قائم رہنا، لوگوں کو بھی ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر جلیل القدر انبیاء کے ساتھ کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ایک عظیم المرتبت نبی تھے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا مزار نجف اشرف کے قریب بھی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس مزار پر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بھی حاضری دی۔ مزار کے قریب ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے۔ اللہ کریم اپنی اس عظیم نبی کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی اس برکت میں، اس رحمت میں حصہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب انشاءاللہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں جا رہے ہیں۔ نجف شریف میں ہیں اور انشاءاللہ کیا شان ہے مولا علی کی، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں اور نبی پاک علیہ السلام سے خاص تعلق ہے۔ وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس مبارک ہستی کے قدموں میں جا رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ آپ کو بھی انشاءاللہ ان کے روضے کے مناظر بھی دکھائیں گے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک بارگاہ میں کھڑے ہیں جو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں اور وہ عظیم ہستی ہیں جن سے نبی پاک علیہ السلام کو بڑی محبت، ان کو پیارے آقا علیہ السلام سے بڑی محبت۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا کبھی کسی اور خدا کے آگے سر نہیں جھکایا، وحدہ لا شریک رب العالمین کی یوں سمجھیے اطاعت کی، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ آپ کی پرورش نبی پاک کی یوں سمجھیے آغوش میں ہوئی۔ آپ جو ہے وہ بچپن ہی سے نبی پاک کے یوں سمجھیے کہ گھر میں پیارے آقا کے قرب میں رہے۔ اور دوسری بڑی وجہ آپ رضی اللہ تعالیٰ اولین اسلام لانے والوں میں سے ہے، یعنی اگر علماء کرام نے تطبیق کی ہے کہ سب سے پہلے اگر مردوں میں کوئی ایمان لایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور بچوں میں نوجوانوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ تو وہ مبارک ہستی جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرمائیں کہ حدیث کا مضمون ہے کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ ایسا علم، ایسی فراست، ایسی ذہانت کہ ان کے فیصلوں کو سن کر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، ان کی باتیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں دروازہ
दरवाजा इसका है अली, है कौल मुस्तफा मौला अली, मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह, हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के किस किस एजाज की और किस किस कमाल की बात की जाए। आपके बारे में ये भी आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको लक़ब बू तुराब अता फरमाया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार मौला अली को देखा कि आप मट्टी पर आराम कर रहे हैं, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कहा कि कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब, यानी मट्टी वाले उठ खड़ा हो। बज़ाहिर तो ये एक आम सा लफ्ज़ है, लेकिन चूंकि ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निकला तो मौला अली फरमाते हैं कि मुझे अब अपने नाम से ज़्यादा ये लक़ब अच्छा लगता है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत बू तुराब के इस लक़ब को कितने प्यारे अंदाज में डिफ़ाइन करते हैं कि उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो हैदर कर्रार के मौला है हमारा। मौला अली इल्म के शहर का दरवाज़ा तो है, मगर एक कमाल किया मौला अली ने कि एक बार मकाम सहबा पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, नमाज असर का वक्त जा रहा है। मौला अली किस कदर नमाजों के पाबंद होंगे ये बताने की हाजत नहीं है, इस कदर मुत्तकी परहेजगार, मगर नमाज का वक्त जाने दिया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आराम में खलल ना आने दिया। सूरज गुरूब हो गया, नबी पाक जब बेदार हुए तो इरशाद फरमाया, ए अली क्या बात है, क्यों गमज़दा हो? हदीस का मजमून है। तो कहा हुजूर जब से ईमान लाया हूँ जब से कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई और सूरज को वापस पलटा दिया। अब जरा गौर करें कि मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की वो नमाज एक तारीखी नमाज बनी कि मगरिब के बाद इशा का वक्त आता है, नबी पाक की दुआ से मगरिब के बाद फिर असर का वक्त हुआ और मौला अली ने असर की नमाज पढ़ी। और आला हज़रत इस बात को कितने प्यारे अंदाज में बयान करते हैं, अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने बारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज़ असर जो आला खतर की है, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की ज़ात जो है वो बड़ी ही मल्टी डायमेंशनल ज़ात है। आपकी शुजाअत, आपकी बहादुरी के चर्चे हैं और आपने फतह खैबर का जो कारनामा सर अंजाम दिया उस पर भी तारीख आज भी यूं समझिए कि आपका नाम सुनहरे हुरूफ में लिखती है कि आपने किस तरह खैबर के किले को फतह किया और आपने एक हाथ से उस दरवाजे को उखाड़ दिया और अपने हाथ से उसको गोया जो है वो ढाल का एक अंदाज रखा कि जिसको 40-40 लोग दरवाजे को हिला भी नहीं सकते थे। तो मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की क्या शान है। आला हज़रत इन चारों खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या प्यारे अंदाज में लिखते हैं, सिद्को अदलो करम व हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं, इन चारों के चार सू शोहरे हैं, इन चारों के जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सही। फतेह खैबर का वाकया क्यों ना आपको खैबर के किले पर जाकर बयान किया जाए। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के कदमों ही से आइए आपको लिए चलते हैं। मदीना मुनव्वरा के करीब ही खैबर का मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिले के साथ वहाँ भी हाजिरी हुई। उस खैबर के किले का दीदार कीजिए, आज भी वो निशानी मौजूद है। मेरे मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने कैसे उस किले को फतह किया, कुछ बातें वहीं आपको बताएंगे। आइए चलते हैं खैबर की वादियों में। अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला करामात शेर खुदा जरूर हासिल कीजिए, बहुत कुछ उससे सीखने को मिलेगा। उसमें अमीर अहले सुन्नत तहरीर फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम मक्का में पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सैयदतुना फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा। वालिद ने आप करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का नाम अली रखा। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को असदुल्लाह के लक़ब से नवाजा। इसके अलावा मुर्तजा यानी चुना हुआ, कर्रार यानी पलट पलट कर हमला करने वाला, शेर खुदा और मौला मुश्किल कुशा आप रज़ियल्लाहु तआला के मशहूर अलकाबात हैं।
آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ خلیفہ چہرم جانشین رسول زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہنشاہ ابرار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمن ہیں۔ عام الفیل یعنی وہ جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اس سال کے 30 سال بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیدا ہوئے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور آپ 10 سال کی عمر ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے۔ تا دم حیات آپ کی امداد اور نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے، اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کفار کے بڑے بڑے نامور آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا، اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان شریف یکشنبہ یعنی اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا مولا علی مشکل کشا، مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا، مرحبا صد مرحبا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جس پر یقین بھی نہیں آتا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قدموں میں بیٹھ کر، ان کے روضے پر بیٹھ کر اور ان کی سیرت بیان کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ ہستی جن سے کس کو پیار نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے قریبی ساتھی ہیں، میرے آقا کے ایسے لاڈلے ہیں، اور یاد رہے کہ ولایت کا سلسلہ جن کے در سے چلتا ہے، سبحان اللہ، وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہی کی ذات ہے، شیر خدا ہیں، اسد اللہ و اسد الرسول۔ آپ کے القابات بھی بڑے نرالے، آپ کی شجاعت کے دنیا بھر میں، بہادری کے دنیا بھر میں ڈنکے ہیں۔ الذوالفقار جو تلوار آپ کی، وہ بھی دنیا بھر میں بڑی مشہور، کیونکہ آپ بڑی عظیم ہستی ہیں۔ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کے روضہ مبارک کے پاس آپ کی سیرت کی چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ کا نام نامی علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے: علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ عام الفیل سے یعنی جو اصحاب فیل کا واقعہ ہوا اس سے 30 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبی پاک کی ولادت کے 30 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کل حضرت امام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک کی پرورش میں آئے۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضرت ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے میں ہی آپ نے پرورش پائی، انہی کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی حضور ہی کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادتیں ہی سیکھی۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو کہا جاتا ہے، اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے سر نے، آپ کی پیشانی نے کسی معبود لان باطل جو ہے،
किसी गैर खुदा के आगे सर नहीं झुकाया, बचपन ही से नबी पाक की बातें सुनी, बचपन ही से नबी पाक की तरबियत हासिल की और बच्चों में सबसे पहले आप ईमान लाए। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम 9 उम्र लड़कों में सबसे पहले इस्लाम से मुशर्रफ हुए। जब आप ईमान लाए उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 10 साल थी, बल्कि बाज लोगों के कौल के मुताबिक 9 साल और बाज इससे भी कम बताते हैं, यानी 8 साल। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तहरीर फरमाते हैं कि बवक्त इस्लाम आपकी उम्र 8-10 साल थी, यानी 8 और 10 साल के दरमियान थी। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ईमान कैसे लाए, ये भी बड़ा शानदार वाकया है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी पाक को उन्होंने रात में नमाज पढ़ते देखा। आज एक और मालूमात में इजाफा करता चलूं कि गारे हिरा में जब सबसे पहली वही नाजिल हुई थी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जिब्रील अमीन ने वुजू का गोया प्रैक्टिकल किया और नमाज पढ़ के दिखाई। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा की और घर आके बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नमाज सिखाई। यानी ये कहा जा सकता है कि पूरी उम्मत में सबसे पहले जो नमाज पढ़ी वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पढ़ी। और इन दोनों को नमाज पढ़ते हुए जब मौला अली ने ये देखा तो पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? तो प्यारे आका ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का ऐसा दीन है जिसको इसने अपने लिए मुंतखब किया है और उसी की तबलीग व इशाअत के लिए अपने रसूल को भेजा है। लिहाजा मैं तुमको भी ऐसे माबूद की तरफ बुलाता हूँ जो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं तुमको भी उसकी इबादत का हुक्म देता हूँ। हजरत अली ने कहा कि जब तक मैं अपने वालिद अबू तालिब से दरियाफ्त न कर लूँ इसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस वक्त किसी को ये बताना नहीं था, राज फाश नहीं करना था, इसलिए आपने फरमाया अगर तुम इस्लाम नहीं लाते तो अभी इस मामले को पोशीदा रखो। हजरत अली अगरचे उस वक्त रात में ईमान नहीं लाए, मगर अल्लाह ताला ने आपके दिल में ईमान को रासिक कर दिया था। दूसरे रोज सुबह होते ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आपकी पेश की हुई सारी बातों को कबूल कर लिया और ईमान ले आए। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, उसके बाद बताया जाता है कि दूसरा यानी बीबी खदीजा के बाद सबसे बाद नमाज पढ़ने वाले मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में ये बताया जाता है कि मर्दों में सबसे पहले, आजाद मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए, औरतों में सबसे पहले बीबी खदीजतुल कुबरा ईमान लाई और 9 उम्र लड़कों में सबसे पहले मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और गुलामों में सबसे पहले हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। मौला अली के यूं तो बड़े एजाज, बड़ी कमाल, बड़े करामतें, बड़ी ही यूं समझिए कि सीरत में पहलू हैं, मगर एक वो रात जो हिजरत की रात थी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक प्लान किया गया कि किसी तरह इनको शहीद कर दिया जाए। अबू जहल और उसके लोगों ने मिलकर ये प्लान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर के मकान को घेरा जाए और रात ही में प्यारे आका को शहीद कर दिया जाए। इस प्लानिंग के तहत रात को घर को घेर लिया गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत जिब्रील अमीन ने आकर इतला दे दी कि आप आज रात ही यहाँ से रवाना हो जाएं। नबी पाक ने मौला अली को बुलाया, अपने बिस्तर पर सुलाया और कहा, ए अली, मेरे बिस्तर पर तुमने आराम करना है और सुबह सब लोगों की अमानतें लौटाकर मदीना मुनव्वरा में मुझसे आके मिल लेना। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने यह अर्ज़ नहीं की कि या रसूल अल्लाह, आप मुझे किसके हवाले करके जा रहे हैं? रात में दुश्मन का पहरा है और ये नबी पाक के बिस्तर पर सोना उस वक्त गोया कांटों की सेज थी कि कातिलाना हमला हो सकता था, मगर मौला अली ने गोया अपनी जान नबी पाक पर वारी कर दी। खुशी खुशी कहा, या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ले जाइए। मगर मौला अली का अकीदा और ईमान देखें, कहते हैं मुझे यकीन था कि मुझे कुछ नहीं होना, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमा दिया कि ए अली, सुबह अमानतें लौटाकर मेरे पास आ जाना। आका ने फरमाया था मेरे पास आ जाना, इसलिए मुझे पक्की उम्मीद थी कि मेरा बाल भी बीका नहीं होगा। मैं बड़ी सुकून की नींद सोता रहा। बल्कि मौला अली बाद में भी ये फरमान फरमाया करते थे कि मैं वो शख्स हूँ जिसने सबसे ज्यादा अजीम हस्ती की खातिर वो रात उनके बिस्तर पर गुजारी और अपनी जान उनकी जान के लिए पेश कर दी। फख्र किया करते, इस बात को बयान किया करते। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मुहासरे से, उस सराउंडिंग से कैसे निकले? ये भी बड़ा कमाल है। मेरे आका का वो मौजज़ा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बाहर निकले तो कुफ्फार मौजूद थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह यासीन की तिलावत करते हुए निकले और सब कुफ्फारों के सरों पर थोड़ी थोड़ी मट्टी डालकर मेरे आका निकले। अच्छा, ये मट्टी क्यों डाली, इसकी हिकमत भी समझिएगा। नबी पाक जब निकल गए और ये सारे खड़े हैं, इनको पता ही नहीं कि प्यारे आका सामने से गुजरे हैं, तो दूर से एक शख्स देख रहा था कि मकान से एक शख्सियत निकली, सबके सरों पर मट्टी डाली और वो चले गए। तो वो शख्स आया, कहा किसका मुहासरा कर रहे हो? कहा हम तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुहासरा कर रहे हैं।
تو کہا وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے گزرے ہیں. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم سارے اپنے سروں پر مٹی دیکھو. جب سب نے سروں پر ہاتھ لگایا تو سب کے سروں پر مٹی تھی. کہ ابھی تمہارے سامنے سے گزرے ہیں. اور جب صبح ہوئی تو مولا علی اس بستر سے کھڑے ہوتے ہیں تو بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک کو اللہ نے ایسے ایسے کمالات اور معجزات سے نوازا کہ جب چاہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی بات کی طرف تو اشارہ کرتے ہیں، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں. غار کے معاملے میں بھی، غار ثور میں بھی یہی ہوا تھا کہ وہ قریب تک پہنچ گئے تھے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نظر نہ آئے. بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ کارنامہ رہتی دنیا یاد رکھے گی کہ اپنی جان اور نبی پاک کا بھی ان پر اعتماد دیکھے نا، کہ اپنی جگہ لٹایا بھی اسے ہی، اپنی امانتوں کو سونپا بھی اسے، جس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا اعتماد تھا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد مواخات کیا، یعنی ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا، کیونکہ مہاجرین آ گئے تھے انصار کے پاس، تو سب صحابہ کے رفیق بنا دیے، دو دو بھائی بنا دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا ہے، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا ہے، مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. سبحان اللہ. گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی چارگی کا رشتہ جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جوڑ دیا. کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں، کیوں نہ ان سے پیار کریں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک اور بڑا شاندار واقعہ کہ غزوہ تبوک کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو اپنے پیچھے چھوڑ کر روانہ ہونے لگے. غزوہ تبوک بڑا ہی اسلامی تاریخ کا عظیم واقعہ ہے، بڑا مشکل معرکہ تھا، اس کو جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے. یہ وہی غزوہ ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے، صحابہ نے صدقے کے ڈھیر لگا دیے. مولا علی کہاں تھے؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو میرے آقا نے مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا تاکہ اہل عیال کی، عورتوں، بچوں کی اور مدینے والوں کا خیال رکھیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کہتے افسوس کے ساتھ کہتے یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں الا ترضى ان تكون مني بمنزلتي هارون من موسى الا انه ليس نبي بعدي. کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہوئے حضرت ہارون کو اپنی امت بنی اسرائیل کی دیکھ بھال کے لیے اپنے خلیفہ بنا کر گئے تھے، اس طرح میں تم کو اپنی امت سونپے جا رہا ہوں. میٹھے اسلامی بھائیوں، فاتح خیبر بھی آپ ہیں، اور آپ علیہ السلام اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شاندار مرتبہ ہے کہ ایک بار جنگ خیبر کے موقع پر میرے آقا نے یہ اعلان کیا کہ میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اسی کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ ساری رات بے چین ہیں کہ نہ جانے صبح کس کے ہاتھ میں پرچم دیا جاتا ہے، کس کو وہ جھنڈا دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کہاں ہیں، علی بن ابو طالب کہاں ہیں. اچھا، اس دن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں آشوب، آنکھیں جس کو آ جاتی ہیں کہنا، وہ آ گئی تھی. تو کسی نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں آشوب ہے. فرمایا انہیں بلایا جائے. مولا علی واپس تشریف لائے. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا کر دعا کی، جس سے فی الفور وہ شفا یاب ہو گئے، گویا انہیں کبھی آشوب چشم ہوا ہی نہیں تھا. پھر آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا اور خیبر کا میدان اسی دن ان کے ہاتھوں سے سر ہو گیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ میرے آقا کو رب نے کیسا علم غیب دیا تھا کہ خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اور خیبر بھی اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا. آنے والی خبریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمایا کرتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے فضائل مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہیں، مگر ایک شاندار دعوت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. ماجرا کچھ یوں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی اور پیچھے پیچھے چلنے لگے. دیکھا کہ نبی پاک کے قدم گن رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا، اے عثمان کیا بات ہے، میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ عرض کی حضور تمنا یہ ہے کہ آپ نے بڑا کرم فرمایا ہے، شفقت فرمائی ہے، میرے گھر آ رہے ہیں
جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف اٹھائیں میری تمنا ہے اتنے غلام آپ کے اکرام میں، آپ کی عزت میں، آپ کی تعظیم میں آزاد کر دوں۔ اور ایسا ہی کیا، حضرت عثمان غنی نے قدم گنے اور اتنے قدم کے مطابق غلام آزاد کیے۔ اچھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی اس دعوت میں تھے، گھر آئے، خاتون جنت بی بی فاطمہ نے دیکھا مولا علی بڑے افسردہ ہیں، کہا اے علی کس بات نے غمزدہ کر دیا؟ کہ بات یہ ہے کہ میرے بھائی عثمان غنی نے دعوت کی پیارے آقا کی، جتنے قدم نبی پاک اٹھا کر ان کے گھر چلے گئے اتنے غلام آزاد کیے۔ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی دعوتوں سے جب گھر جاتے ہیں ایک یہ میٹنگ تھی، ایک یہ مشورہ تھا جو گھر میں ہو رہا تھا، کیا مبارک مشورہ تھا۔ اور عموماً ہمارے گھر میں بھی بات ہوتی ہے کہ فلاں کی دعوت میں تو ایسا کھانا تھا، ایسا فرنیچر تھا، ایسی ڈیکوریشن تھی، ہم نے بھی اپنے بچوں کی شادی میں اس سے بڑا کام کرنا ہے۔ یہاں نبی پاک کی تعظیم کی بات تھی۔ اور یاد رہے مولا علی اور بی بی فاطمہ کا گھرانہ وہ ہے جہاں کئی کئی دن فاقے ہوتے تھے، غلام آزاد کرنے کی بات کہاں سے آئے گی؟ اللہ اللہ، بی بی فاطمہ کیسی صابر خاتون، اپنے شوہر کی دل جوئی کرنے والی، کہتی ہیں آپ گھبرائیے نہیں، نبی پاک کو جا کر آپ بھی دعوت دے دیجئے، انشاءاللہ ویسا ہی انتظام ہو جائے گا۔ مولا علی نے یہ نہیں پوچھا کہ اے فاطمہ تمہارے پاس اپنے لیے کوئی کنیز نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے تم کام کرتی ہو، اتنے غلام ہم کہاں سے آزاد کریں گے اور کھانا کیا کھلاؤ گی؟ وہ جانتے تھے نبی پاک کی شہزادی ہیں، خاتون جنت ہیں، انتظام ہو ہی جانا ہے۔ پیارے آقا کے پاس گئے، کہا حضور میرے گھر بھی تشریف لائیے، میں بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو دعوت دے دی کہ چلو مولا علی کے گھر پہ، علی کے گھر پر دعوت ہے۔ حضرت علی گھر آئے، نبی پاک بھی تشریف لائے، صحابہ کرام بھی آ گئے۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت نے اس دن کیا کیا، ذرا غور سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین۔ پکانے کو کچھ نہیں تھا، ہنڈیاں خالی، اتنے سارے صحابہ اور نبی پاک بھی آ گئے۔ بی بی فاطمہ نے برتن چولہے پہ رکھے اور خود سجدے میں چلی گئیں کہ یا اللہ تیری بندی فاطمہ نے آج تیرے رسول کی دعوت کی ہے، کھانے کو کچھ نہیں مالک، آج میری عزت میری لاج تیرے ہاتھ ہے۔ بی بی فاطمہ دعا کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ہانڈیوں میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جنتی کھانے عطا فرمائے۔ وہ کھانا اب کھلایا جانے لگا، ہر صحابی حیران ہے کہ یہ لذت کیسی نرالی ہے، یہ ٹیسٹ کتنا پیارا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کو حیرت سے دیکھا تو فرمایا تم جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہا حضور آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام کھانے سے فارغ ہوئے، اب وہ مرحلہ آیا جس میں غلام آزاد کرنے تھے۔ خاتون جنت پھر سجدے میں جاتی ہیں، اللہ سے عرض کرتے یا اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے محبوب کی دعوت کی ہے، تیرے بندے سیدنا عثمان نے ان کے ہر قدم پر غلام آزاد کیا تھا، یا اللہ میرے پاس تو ایسی استطاعت نہیں، میری لاج تیرے ہاتھ ہے، کرم کر مولا، جتنے قدم نبی پاک ہمارے گھر تک آئے ہیں اتنے غلام نبی پاک کی امت کے، اتنے امتی میرے آقا کے جہنم سے آزاد فرما دے۔ بی بی فاطمہ کو بھی ہم سے کتنی محبت ہے، آل رسول کو ہم سے کتنی محبت ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں نبی پاک کے پاس اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فاطمہ نے دعا کی ہے، رب نے ان کی دعا ایسی قبول فرمائی ہے کہ جتنے قدم آپ اٹھا کر مولا علی کے گھر تک آئے ہیں، ہر قدم پر اللہ رب العزت نے 1,000 آپ کی امت کے گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے ہیں۔ کیا دعوت تھی، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی اور کیا تعلق تھا۔ اللہ کریم ان مبارک ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے عشق رسول کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ مقامات مقدسہ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو